لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادنا الصالحون صدق الله العظيم. اللہ اکبر. اس وقت مسلمانان عالم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں. ہماری تکلیف کا عالم اور بے بسی کا عالم ساری دنیا کے سامنے ہے، اور کفر اس وقت ایک ملت واحدہ بنا ہوا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تمام کفار مسلمانوں پر ایسے حملہ کریں گے اور ایک دوسرے کو حملہ کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے تم ایک دوسرے کو کھانے پینے پر بلاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیران رہ گئے کہ مسلمان کبھی ایسا بھی بزدل ہو سکتا ہے کہ دشمن اس کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، اس کے بھائیوں کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انتم غصاء کا غصاء السیل، تم لوگ تو ایسے ہوگے جیسے سمندر کی جھاگ ہے. بعض روایت میں ہے کہ جیسے کہ بارش کے قطرے ہیں، تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. بچپن سے ہمارے بچوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہم خود بھرتے ہیں. ہم ان کو نہ دین سکھاتے ہیں نہ دین سے محبت کرواتے ہیں، بلکہ جو اہل دین ہیں باقاعدہ پروپوگنڈا بنتا ہے کہ اہل دین قابل نفرت ہوتے ہیں، اہل دین برے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس جاؤ گے تو فنڈامنٹل بن جاؤ گے، ان کے پاس جاؤ گے تو بنیاد پرست بن جاؤ گے، ان کے پاس جاؤ گے تو ترقی نہیں ہوگی، ان کا حلیہ بناؤ گے تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے. ہر چیز میں دنیا، ہر چیز میں دنیا، ہر چیز میں پیسہ. اور ابھی تک بھی مجھے ان سوالات کا سامنا تھا کہ مسلمان کا دوست کافر کیوں نہیں ہو سکتا. اور اب یہ جو مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے اس سے سب سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ امریکہ جا کے مدد کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ مدد کر رہا ہے بلکہ اپنے بحری بیڑے بھی بھیج رہا ہے اور اپنے ہتھیار بھی بھیج رہا ہے، نت نئے آلات بھی بھیج رہا ہے کہ اس کو استعمال کرو. اور مسلمانوں نے چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیرا ہوا ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، بلکہ ان سے مدد مانگی جائے، ان سے اجازت مانگی جائے گی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوائیاں دے دیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں دے سکتے. کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر آپ کے غلام. کیا حد ہے بے شرمی. میں نے پچھلے دنوں پاکستان کے بہت بڑے عالم ان کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ آپ تمام حضرات اپنے سوشل پلیٹ فارم سے یہ بات چلائیں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے اپنی ٹیم کو واپس بلائے، احتجاجاً واپس بلائے. ہم نے تو یہ چلایا، لیکن آگے پتہ چلا کہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے. اور وہ کیا کہ کسی کرکٹر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ فلسطین کی تصویر لگا دی
تو پی سی بی صفائیاں دے رہا ہے کہ بھی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کھلاڑی کو اختیار ہوتا ہے. بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہم مسلمانوں کے اندر. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ہر ایک کیونکہ اسی ایلیگنسی کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی چیز کے اندر اپنی نجات سمجھ رہے ہیں جس چیز میں کفر نے ہمیں لگایا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں. جو علماء کرام کہتے تھے کہ ہاں بھائی جائز نہیں ہے روک دینا، بچوں کو روک دینا. آپ سمجھ سکتے ہیں، بچے بیٹھے میں تو تفصیل میں نہیں جا سکتے. اور ہمارے ہر گھر کا نعرہ، ہر پڑھی لکھی عورت کا نعرہ، بچے بس 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ہمت ہوئی تو 3 ورنہ 4، اس سے اوپر نہیں. ایک یہودی عورت عام طور پہ 7 سے 8 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن آج دیکھیں وہ ہماری نسل کشی کر رہے ہیں. یہاں پہ نسل کشی کرتے ہیں جناب، مختلف ایجنسیاں بنا کر بچیوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ہمارے کالج اور اسکول کی بچیوں میں اگر کسی کے 5 بچے ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنستے ہیں، اس کو کوئی کام ہی نہیں. اس کو ایک مذاق کا سگنل بنا دیا. اور وہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے سر پہ روٹیاں رکھی تھیں اور نیچے اس کا کتا اس کے ساتھ چل رہا تھا. تو کتا ایک مرتبہ گرا، تڑپنے لگا، مرنے کے قریب ہوا. تو یہ آدمی رونا شروع ہو گیا. کسی نے کہا بھی کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کتا بھوک سے مر رہا ہے. کہا کہ تمہارے سر پہ جو یہ 20 روٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک روٹی کھلا دو. تو روٹی پیسے کی آتی ہے، آنسو تو پیسے کے نہیں پھر. ہمارا بھی یہی ہے، ہم سر پہ ایٹم بم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آنکھوں سے رو رہے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہے جی فلسطین کا، ہمیں بڑا دکھ ہے فلسطین، ہمیں بہت تکلیف ہے فلسطین. خاص تکلیف ہے، اٹامک پاور ہو کیا، اور ہم صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، سب ہمارے کھلاڑیوں نے لگا دی. اور کیا ہے وہاں ہمارا دشمن ایک سے ایک حد پار کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کان پہ جوں بھی نہیں رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کرام کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی ایسی حیثیت کو استعمال کروں، لیکن ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، کیا معاملات ہیں. تو حکومتوں کے پریشر ایسے ہوتے ہیں، دباؤ. کافر تو مل کے احتجاج کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، لیکن ہم چونکہ اسلامی ملک ہیں، کہیں ہمارے اوپر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. شدید دکھ ہے ہر مسلمان کے غم، شدید رنج ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں، سمجھنے کے کچھ کام ہیں. یہ باتیں تو آپ حضرات نے سنی ہوں گی. میں یہاں باقاعدہ آپ حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ جس قدر ممکن ہو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جتنی مصنوعات سے بچ سکتے ہیں اتنی مصنوعات سے بچیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو زمانے سے پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ سن 2009 کی بات ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے معروف ترین علماء کرام میں، اس وقت بھی ان کا شمار ہوتا تھا اور آج بھی شمار ہوتا ہے. ملک کے صدر پاکستان سے ان کی ملاقاتیں وہ سب ہوتی تھی. مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی مجھے وقت دیا کہ فلاں جگہ پہ میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت آپ کے ماتحت اتنے بڑے بڑے اکابر علماء اور اتنے سب لوگ ہیں، کیا ہم اسلامک پروڈکٹ نہیں بنا سکتے؟ آپ سے تعلق رکھنے والے کراچی یونیورسٹی بڑی ہے، NED بڑی ہے، اور کراچی کے 23 معتمد ادارے آپ سے تعلق اور واسطے میں ہیں. کہ آپ کو ایسے انجینئر نہیں دے سکتے کہ آپ کو ایسے کہ آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کی کمیاں نہیں ہیں.
ایسا کچھ بھی کمی نہیں. کیا آپ لوگ اسلامی پروڈکٹ لانچ نہیں کر سکتے جو ملٹی نیشنل کے مقابلے میں ہو, جو یہودیوں اور جیوز کے مقابلے میں ہو؟ کہ ہم خاموشی سے یہ کام کریں. اور میں نے کافی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ان سے بات کی. ان کا یہ میرا بڑا درد ہے, مجھے بڑا دکھ ہے کہ کل کو یہودی جب ہمارے سر پہ سوار ہوں گے تو ہم انہی کی چیزیں کھا کے انہی کو پروفٹ دے رہے ہیں. ہم ایک دوائی بھی کھاتے ہیں, اگر 1 روپے کی گولی بھی آتی ہے تو اس میں سے آدھے پیسے یہودیوں کو جاتے ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہودیوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے. آج ہم اپنی اولاد کو فنون سکھائیں, آج اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ ملت اسلامیہ کی کو مدد کر سکے. اس وقت امت مسلمہ کو جیسے علماء کرام کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ انجینئرز کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ سافٹ ویئر بنانے والوں کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ ہیکرز کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کا کام کر سکتے ہوں. کہ ملت اسلامیہ کے لیے تو ایسی یہ چیزیں ضروری ہیں. اب ہمارا ملک 75-76 سال اس کی عمر ہو چکی, لیکن اس نے آج تک اپنی گاڑی نہیں بنائی. جس نے اپنی گاڑی بنائی اسی کو دفن کر کے ایک سائڈ پہ کر دی. اس نے آج تک اپنی موٹر سائیکل نہیں بنائی. یہ ایٹم بم بنا لیے, بنانے کو آئے تو ایٹم بم بنا لیے. میں آج کی اس نشست کے اندر اس بات کو خاص طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ہم اپنی اولادوں پہ محنت کریں, ہم اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم سیکھیں, عالم بنائیں تو اس درجے کا عالم بنائیں کہ وہ کمال کر دے. اگر ڈاکٹر بنائے تو اس درجے کا بنائے کہ وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کو مسلمان بنائیں, اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر اسلام بھریں, اس کے لیے شرط ہے کہ ہم خود سچے اور پکے مسلمان بنیں. جب آپ ہر وقت بیٹھا ریلز دیکھ رہا ہوگا, جب باپ ہر وقت بیٹھا موبائل پہ فلمیں دیکھ رہا ہوگا, تو بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ جب باپ ہر مرتبہ ہر وقت گالیوں کی زبان بول رہا ہے تو بچے اس سے کیا سمجھیں گے, کیا سیکھیں گے؟ کیا ان کے سمجھ میں آئے گا دین؟ کیا ان کے سمجھ میں آئے گی کہ جدت؟ ان کے سمجھ میں محنت کرنا کیا ہے؟ خیر, یہ بات تو ایسے ہی ایک غم کا اظہار تھی جو آپ لوگوں کے قلوب میں بھی ہے, میرے دل میں بھی ہے. کوئی ہمیں لاہے عمل ملے, ہم جس قدر ان کی مدد کر سکیں دعاؤں کے ذریعے سے. اس کو بند کر کے آن کیجیے گا, یہ بٹن پیچھے لگا ہوا ہے, نیچے کر کے لگا ہوا ہے بٹن, وہ آگے بند. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں اگلی بات کی طرف بڑھتا ہوں. یہ تو ایک بنیادی بات میں نے ذکر کی تھی کہ ہم اپنی اولادوں پہ محنت کریں, اور میں ایک زمانے سے اس بات پہ چیخ رہا ہوں, ایک زمانے سے اس بات پہ کوشش محنت کر رہا ہوں. اپنے آپ پہ محنت کریں, اپنی اولادوں پہ محنت کریں, اس لیے کہ ہم یا ہماری اولاد نے ہی ان یہودیوں کے خلاف آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں اکثر ممالک اسلامیہ, کوئی چند ایک ممالک اسلامیہ ایسے بچے تھے جنہوں نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا, اور عرب سارا کا سارا اسرائیل کو قبول کر چکا, عرب سب قبول کر چکا. لیکن الحمدللہ پاکستان نے ابھی تک یہی شان دکھائی, اسرائیل کو قبول نہیں کیا. اب یہ اسرائیل جو ہے, ان کے جو منصوبے ہیں جو کہ واضح ریٹن ان کی کتابوں میں موجود ہیں, ان کے واضح منصوبے اور ان کی عملی شکل نظر آ رہی ہے, ان کی عملی شکل واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. چنانچہ بیت المقدس کی زمینیں انہوں نے 1940 میں خریدنا شروع کی. جب 1940 میں زمینیں خریدنا شروع کی تو حضرت تھانوی نے, امداد الفتاوی میں موجود ہے فتویٰ, تھانوی نے منع کیا کہ مسلمانوں کو یہ زمینیں بیچنا جائز نہیں, لیکن مسلمانوں نے زمینیں بیچی. حب الدنیا و کراہیت الموت,
دنیا کی محبت. مہنگے داموں زمینیں بیچنا شروع کی. جب مہنگے داموں زمینیں لے لی تو فلسطین کے اندر ایک اسرائیل آباد ہو گیا، اور ان کا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا ہے. اس کے لیے اب صرف غزہ کی پٹی بچی ہے جہاں صرف مسلمان تھوڑے سے آباد ہیں. ان کا پورا زور ہے کہ یہاں سے بھی مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے، اور وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو بے دخل کرنا شروع کیا، اور آج دنیا کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں ختم کی جا رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہ جب عیسائی یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا. 70,000 مسلمانوں، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور جوان تو تھے ہی تھے. خیر میں نے پچھلی دفعہ اس کے حوالے سے بتایا تھا. آج میں آگے کی بات کروں گا. ان کا سب سے پہلا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اور مسلمان ممالک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کا اگلا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل میں لبنان کا حصہ شامل ہوگا، مصر کا حصہ شامل ہوگا، ترکی کا مغربی حصہ شامل ہوگا. یہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور یہ یہاں پہ رکیں گے نہیں، انہوں نے آگے بڑھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ، ایک سب سے بڑی جنگ آئے گی، اور سب سے بڑی جو جنگ ہوگی اس جنگ کے اندر یہ لوگ آگے بڑھیں گے، اور ان کے سب 80 علم ہوں گے. 80 علم یعنی 80 جھنڈے ہوں گے، اور 80 جھنڈے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. آج آپ دیکھیں، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 جوان ہوں گے. آج آپ دیکھیں امریکہ اپنے 80 بیڑے مکمل کرنے والا ہے. نیٹو کی افواج کیا ہیں؟ یہ وہی 80 علم پورے کر رہے ہیں، اور یہ 80 علم پورے ہونے کے بعد یہ جزیرۃ العرب میں بھی بیٹھے ہیں، اور پھر یہ قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے. قسطنطنیہ سمجھ؟ قسطنطنیہ استنبول 2023 میں 31 دسمبر 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. یعنی ترکیہ اب ایک آزاد سلطنت بن جائے گا. اور ظاہری بات ہے وہ لوگ پہلے سے اس کی تیاری میں ہیں، وہ پہلے سے اس کی تیاری میں انہوں نے اپنی تاریخ لوگوں کو دکھائی ہے، اور وہ ایک تیاری کے اندر ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہونا ہے. ظاہری بات ہے دنیا کے اندر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. کیا اب یہ اہل کفر جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کریں گے، اور روایتوں میں واضح ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. مطلب یہ کہ ترکی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ترکی جانتے ہیں آپ، مسلمانوں کی ابتدا، مسلمانوں کی بنیاد، خلافت عثمانیہ کی بنیاد ترکی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا مرکز ترکی ہے. ترکی استنبول میں سب سے زیادہ مساجد، دنیا میں سب سے زیادہ مساجد استنبول میں آیا صوفیہ اور یہ سب چیزیں. کہ مسلمانوں کی تاریخ کا مرکز ترکی ہے. کہ ترکی سے ٹرین چلتی تھی جو مدینے تک جاتے تھے. سلطان عبدالحمید یہاں کا آخری خلیفہ تھا. 1923 میں 1912 میں جب ان کو قید کر دیا اور پھر اس کو شہید کر دیا. ترکی کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے خلافت عثمانیہ. جب ترکی کے اوپر اٹیک ہوا تھا، خلافت عثمانیہ ختم کی جا رہی تھی، تو دارالعلوم دیوبند بند ہو گیا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی اور یہ دیگر تمام حضرات نے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور مدرسے بند کر دیے، اور اپنے طلباء کو بھگایا کہ پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ اور چندے لے کر آؤ. اور چندے لے کر آئے. وہ تمام طلباء، وہ تمام علماء گھر گھر گئے اور چندے لے کر آئے، اور جا کے ترکی والوں کی مدد کی. کہ وہ آخری اسلامی ملک باقی تھا ترکی، جس کی خلافت قائم تھی. اور ترکی کی شکست کے بعد پوری دنیا میں کوئی ایک اسلامی ملک نہیں تھا جس کے اندر، دیکھو پیچھے سے وہ تو بند نہیں ہے. اب ادھر ہی بیٹھ جاؤ، یہ کرو. تو ایک ترکی کو بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے اقدامات کیے گئے. لیکن ظاہر بات
تو یہ ترکی سے معاہدہ 1923 میں ہوا اور یہ 2023 میں جا کے ختم ہوگا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے۔ چنانچہ آپ سمجھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر علماء کرام کی کچھ تصریحات ہیں۔ میں ان سب چیزوں کو آج کوشش کروں گا بیان کر دوں کہ وہ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں، ہم ان کو سمجھیں تاکہ ہم اپنی اولادوں کو تیار کر سکیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے کہ جب شاید کوئی اتنی بڑی بڑی سعادتیں ہمیں مل جائیں کہ آگے جو راستہ ہے وہ واضح ہے، آگے راستہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ ہم دو ٹوک ہیں ان چیزوں پر، ان باتوں پر بالکل واضح ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ چلو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ایک ماخوذ ہے، یہودی اپنی ایک ریاست بنائیں گے اور وہ ریاست، اس ریاست کے 50 برس کے بعد، اس ریاست کے 50 برس گزرنے کے بعد میری نسل میں سے حسن کی اولاد میں، مختلف روایتوں کو ملا کے بیان کروں، حسن کی اولاد میں سے، یعنی حسن کی اولاد یعنی والد اس کے حسن ہوں گے، والد اس کے حسن کے خاندان سے ہوں گے، اور والدہ ان کی حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے ہی نام سے ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، عرب ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ، کان مہدی، وہ مہدی ہوگا، یعنی اس کو امام مہدی کہتے ہیں، اور اس کے قریب عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ یہ بھی مختلف روایات میں آیا، مختلف جگہوں پہ آیا۔ اب دیکھیں کہ عربوں کے بادشاہ عام طور پر 90 سال کی عمر میں 85 سال کی عمر کے درمیان، 85 سے 90 سال کی عمر کے درمیان انتقال ہو جاتا ہے عام طور پر۔ شاہ سلیمان کی عمر 88 سال ہو چکی ہے، 90 سال سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، 90 سال سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسرائیل کو 1973 میں یو نے قبول کر لیا، اور یعنی عالمی سطح پر اسرائیل کو 1973 میں قبول کیا گیا، اس کے جھنڈے کو بھی قبول کیا گیا، اور 2023 کے مکمل ہونے کے ساتھ اس کے 50 سال مکمل ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، ہم کوئی شور نہیں ہے، کوئی پختہ بات نہیں ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، یعنی جو احتمالات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت امام مہدی مکے میں فجر کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، اور علماء کرام ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ آپ وقت امام مہدی ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پہ آپ اپنے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کروائیے، اور بیعت کروا کے آپ جہاد کا اعلان کریں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی بھی اسلامی ملک اس وقت آگے نہیں بڑھ رہا، حالانکہ مراکش سے لبنان تک ایک پٹی ہے پوری اسلامی ممالک کی، اور ایک پوری لائن ہے اسلامی ممالک کی جس نے اسرائیل کو گھیرا ہوا ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک اٹھ رہا ہے؟ نہیں اٹھ رہا۔ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی اسلامی ملک اٹھنے کو تیار نہیں، کوئی اسلامی ملک کام کرنے کو تیار نہیں۔ ہم ایٹامک پاور ہیں اور ہم آنکھیں نہیں دکھائے دشمن کو، ہم دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو ساری دنیا تو دیکھ رہی ہے پاکستان کو، اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان وضاحتیں دے رہا ہے، ہمارا پی ایس بی وضاحتیں دے رہا ہے، نہیں یہ جو انہوں نے لگایا نا، یہ ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈر رہے ہیں ہم اپنے دشمن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے، بات ٹویٹر پہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اتنے ڈرپوک ہیں ہم۔ تو ہم ان کو آنکھیں خاک دکھائیں گے؟ ہم کہاں سے ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے یہاں کے جو
یونیورسٹی اور کالجز کے اسکالرز ہیں وہ تو یہ کہنے کو تیار بیٹھے ہیں، وہ یہ بات کبھی کہنا میں میک ڈونلڈ سے بائیک آؤٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. میں کسی جو ان لوگوں کے ایک گروپ میں شامل، انہوں نے کسی نے کہا کہ میک ڈونلڈ کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. کہا پہلے آپ اس بات کی شورٹی دیں کہ میک ڈونلڈ کا بائیک آؤٹ کرنے سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. میں نے کہا پروفیسر واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے پروڈکٹ نہیں لے رہے، جو کرنا ہے کر لو. ارے ہم اس سے فضا یاب نہیں ہوں گے، مجھے پتہ ہے. ہم اس کی وجہ سے 100% ان کی پروڈکٹ سے دور نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم نہیں لیتے تمہارے پروڈکٹ. ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی ابتدا تو کریں. دشمن ہمارے پیسے پہ نہیں چلتا، دشمن ہماری غیرت سے ڈرتا ہے. ہم اپنی غیرت تو دکھائیں اس کو، اور ماشاءاللہ عوام نے دکھائی ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے. بغیر سلطان کے جہاد کرنا بھی درست نہیں ہے، شرعاً درست نہیں ہے بغیر سلطان کے. اور ظاہری بات ہے کوئی اس وقت سلطان بننے کی اہلیت نہیں رکھ رہا. اہلیت ہے، کرتے نہیں نا، اہلیت ہے، آگے بڑھتے نہیں. تو یہ ساری باتیں اسی بات کی طرف جاری. جب کوئی اسلامی ملک اور باوجود طاقت ہونے کے، باوجود فورسز ہونے کے، باوجود اٹامک پاور ہونے کے، صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، اور دوسرے ملک بھی تو ہیں، باوجود اس سب کچھ کے کوئی مسلمان ملک آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کوئی مسلمان ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں. کوئی مسلمان ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تو صرف ایک راستہ بچتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مبعوث ہو جو کہ امت، کیونکہ اس وقت کوئی بھی عالم دین اور کوئی ایسا بندہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ شرعی تناظر میں بھی صحیح نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے وہ طریقہ کار بھی وہ ممکن نہیں ہے اس طرح کہ کوئی عام بندہ اس طرح کا اعلان کرے. ممکن نہیں ہے عام بندہ اعلان کرے، کیونکہ جب فورسز موجود ہیں اور یہ تو میرے جیسا یا کوئی ایسا ویسا تو سر پھرا اعلان نہیں کر سکتا. علماء اور فقہاء کرام ان کو اجازت نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سی چیزوں کی شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم وہاں پر شریعت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. اب یہ راستہ صرف اس طرف جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رجل خیر مبعوث ہو، اور وہ رجل خیر اس بات کی وضاحت کرے. اور دیگر قرائن اور شواہد اس بات کو بتا رہے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی اس میں روایت بھری ہوئی ہے. میں آپ کو آج صرف 2 روایتیں پڑھ کے سناؤں گا، 2 روایتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اور روایات بھری ہوئی ہیں، میں فی الحال اس طرف نہیں جا رہا. تو اللہ رب العزت ایسے رجل خیر کو مبعوث کرنا ہے اور اس کی تیاریاں اس حساب سے سمجھ میں آئی. ایک روایت کمزور روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ظہور مہدی سے پہلے، ظہور مہدی رمضان میں ہوگا. بعض روایت کے مطابق ذی الحجہ میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے والا جو رمضان ہوگا اس رمضان میں 2 واقعات ہوں گے. بعض روایت میں 1 واقعہ ہوگا. وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ 15 رمضان نصف رمضان ہوگی. 15 رمضان نصف رمضان جمعے کے دن ہوگی. اور اس مرتبے جو رمضان گزرا ہے اور اس سے پچھلی مرتبے بھی جو رمضان گزرا ہے سعودی عرب میں 15 رمضان جمعے کے دن تھی. اور ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ اس روایت کے مطابق ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، ایک بہت ہی بڑا زلزلہ آئے گا. اس کو ایسا کرو، بند کرو، اس کو اس میں لگا دو، ٹھیک ہے؟ مائک اس سے نکال کے نا اس میں لگا دو. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ تھوڑے قریب ہو جائیں، بس آواز چلی جائے گی، بس صحیح رہے گی. بار بار ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم لوگ، اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں انشاءاللہ. ہے نا پنکھا ادھر کر دو تاکہ سب لوگوں کو ہوا آئے. گھمانے کا گئے، صحیح آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پنکھا ہمارا ناراض ہوا پڑا ہے، اس کو سیدھا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا دنیا کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ میں کتنا بڑا زلزلہ ہے آپ کے سامنے.
اتنا بڑا زلزلہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں رہا، اتنا بڑا زلزلہ ترکیہ میں ہے۔ تو اس طریقے سے سرخ آندھیوں سے مراد زلزلے ہیں، وقتاً فوقتاً زلزلے آئیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ملٹیپل ٹائم زلزلے کافی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ظہور مہدی ممکن ہے قریب ہو۔ بل میں علماء کرام کی بات نقل کروں، کوئی میری اپنی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں میری۔ کئی حضرات ایسے ہیں جو مکاشفات اور اس چیز کے ماہرین ہیں، ان حضرات کا بھی یہی کہنا ہے، تو میں چونکہ ان کے نام نہیں لے سکتا ہوں، ان حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ وقت قریب ہے، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کی قیادت کوئی پکڑنے کو تیار نہیں، اور پھر امام مہدی یہاں سے بھاگ جائیں گے، مکے سے بھاگیں گے، مدینے چلے جائیں گے۔ مدینے میں بہت سے علماء امام مہدی کو دیکھ کے پہچانیں گے، امام مہدی کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو وہ کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، میں کوئی مہدی ویدی نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، ایک عام سا بندہ ہوں، میرے مہدی ہونے کا کوئی تعلق، میرا مہدی سے کوئی کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ مکہ چھوڑ کے دوبارہ مدینے آئیں گے، مدینہ چھوڑ کے دوبارہ مکے آئیں گے تاکہ میں یہاں سے بھاگوں، تو جب مکے میں پہنچیں گے تو پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے جو علماء نے تطبیق دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پہلی بیعت ہوگی رمضان میں، اور جو دوسری بیعت ہوگی اس کے اندر منی میں حجاج کرام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا، تو یہ بھی حج میں ہوں گے، اور اس کے بعد یہ آئیں گے حرم شریف۔ جب یہ حرم شریف آئیں گے تو پھر لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس وقت جو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے والے ہوں گے ان کی تعداد اصحاب بدر جتنی ہوگی، یعنی 313 ہوگی، اور یہ پھر انکار کریں گے کہ تم بیعت تو کرو لیکن میں مہدی نہیں ہوں۔ تو لوگ اس وقت علماء کرام ان سے کہیں گے اگر آپ آج بیعت کا انکار کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا جتنا بھی ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جتنے مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، میں اپنی کوئی رائے نہیں بتا رہا، میں جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ بات بتا رہا ہوں۔ اس سے فقہاء حضرات نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کوئی تازہ فارغ التحصیل طالب علم ہوں گے جو کہ اپنے بڑے علماء کرام ان کے ایسے ہوں گے جو کہ حرمین شریفین میں ہوں گے، یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عربی ہوں گے، عربی النسل ہوں گے، اور اپنے بڑوں کے ہدایت اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہوں گے، اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پہلے چونکہ وہ کم عمر ہوں گے، کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہی مہدی ہیں، اور وہ مہدی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یعنی اس بات پہ وہ شش و پنج میں ہوں گے۔ تو جب وہ بیعت کریں گے تو اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی جو کہ امام مہدی کو بشارت ہوگی، اس بات کی واضح دلیل ہوگی جس سے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً وہ مہدی ہے، پھر وہ یہاں سے نکلیں گے۔ آج کل جو حالات ہیں ان حالات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام مہدی اہل مکہ میں سے کوئی ہیں، اور اہل مکہ میں سے کوئی جوان ہے جس کی عمر تقریباً 25 برس کے قریب ہوگی، اور عام طور پہ وہاں جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں وہ یہی کوئی 22، 23، 24، 25 برس کے علماء ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام مہدی ایسے لوگوں میں سے ہوں گے، اور وہ کسی بھی فقہ سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، وہ مجتہد ہوں گے۔ انشاءاللہ میری یہ بات آگے پیچھے نہیں جاتی، لیکن یہ بات اگر عربوں میں کی جائے تو بڑی خطرناک ہے، پاکستان میں یہ بات روزانہ نہیں ہوتی۔ وہاں کے جو قدیم علماء ہیں وہ اس وقت عرب حکومت سے شدید متنفر ہیں، شدید ترین متنفر ہیں، اور میرے کئی حضرات علماء کرام وہاں کے جاننے والے، وہ جب کسی مجلس اور محفل ہوتی موبائل فون باہر رکھواتے ہیں اور وعدہ لیتے ہیں کہ یہاں کی ہوئی بات باہر نہیں بتاؤ گے، اور وہاں اگر ان کے پاس جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ لوگ بیٹھے، آپ یقین کریں اگر میں ان کو دکھا دوں یہ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں، وہ ریال پھینکیں گے، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان لوگوں کو فٹ بال کھلاؤ، ان لوگوں کو کرکٹ کھلاؤ، ان لوگوں کو یہ کراؤ، ان لوگوں کو وہ کراؤ،
چھوڑ دیں ہو گئے بھائی، ان کو یہ دین کی بات آزادہ نہ سن رہے، کمال ہو گیا۔ کتنے بڑے اکابر علماء ہیں اس وقت سعودی عرب میں، اکابر علماء، بڑے بڑے علماء، مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کی اولاد ہے، اور بخاری مسلم ایسے ان کو زبانی یاد ہیں چیزیں، لیکن وہ کسی کے سامنے تقریر نہیں کر سکتے، کوئی اجازت نہیں۔ میں گیا ایک عالم دین، میں نے سند لینی تھی، تو آپ یقین کیجئے اللہ اکبر، عمر ہوگی ان کی کوئی 83 برس، ٹھیک ہے 83 برس، اور میں اندر داخل ہوا تو اندر کہا آپ آگے چلیں، ان کا بیٹا مجھے آگے لے گیا، 83 برس تک، اور علم حدیث میں ان کی سند ایسی کہ پورے دنیا میں اس وقت ایسی سند کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ کتنا بڑا عالم ہوگا، یعنی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ان سے سند لینے جانے والے ہوں۔ حضرت وہاں پہنچے اور انہوں نے بندہ بھیج دیا کہ جاؤ فلاں کو لے کے آؤ، مفتی صاحب کو لے کے آؤ۔ تو مفتی صاحب میں تو کسی کو بتایا نہیں تھا، میں نے کہا اس وقت چپ کر کے آؤں گا، کچھ عبادت کر کے چلا جاؤں گا، کہتے بس ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اللہ ہمیں اطلاع ایسے۔ اب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے حرکت کیا کی، میں ایک دو اور علماء کرام تھے، وہ وہاں سے آئے، ہمارے جوتے اٹھا کے لے کر آئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ سے مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھو ایسے ہیں، اور آگے بڑھ کے ایسے جیسے وہ میرے شاگرد ہوں، اللہ اکبر، نہیں اتنے اکابر اور جید ترین علماء کرام، بولے لا خیر فی حاضر الحکومت، اس حکومت میں خیر نہیں، وہ بند کمروں میں بند ہو گئے، اور کیا ہے لیکن ظاہری بات ہے ان کی آواز جتنا مسجد ابالیں دبے گی تو نہیں، ظاہری بات ہے ایسوں کے شاگرد پھر نکلتے ہیں اور نکھرتے ہیں، تو وہ عرب میں جہاد نہیں کریں گے، یہاں سے نکلیں گے اور لشکر جمع کریں گے، ان کا لشکر نکلے گا، امام مہدی کا لشکر نکلے گا خراسان سے، امام مہدی کا لشکر خراسان اور مغربی ملکوں کے پاس سے نکلے گا، اور جس سے آج کل جو سمجھ میں آتا ہے افغانستان اور پاکستان کی درمیانی پٹی جیسے پشین، کوئٹہ اور افغانستان، یہاں سے ان کی فوج نکلے گی، اور یہاں سے ان کی فوج نکلے گی، اور ان کا مقابلہ کرنے والے سب سے پہلے مسلمان ہوں گے، یعنی کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں صاف صاف تصریح ہے کہ وہ ایرانی ہوں گے، سمجھ لیں۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، شاید آپ نے کہیں سے سنی نہ ہو، لیکن جو لوگ بہت ٹریولنگ کرتے ہیں وہ ان میں سے کسی سے پوچھ لیں، آپ کو اس بات کی لفظ بلفظ تصدیق کریں گے۔ دنیا کا سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں نہیں ہے، ایران میں ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے، جی ہاں۔ میں 2 کتابوں کا حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں جس کے اندر یہ روایت موجود ہے، واضح الفاظ میں موجود ہے۔ چنانچہ ظاہری مسلمان امام مہدی کا مقابلہ کریں گے، ان کو شکست ہوگی، اور شکست کیسے ہوگی؟ وہ سامنے آئیں گے اور زمین میں دھس جائیں گے، کیسے دھسیں گے، کس طریقے سے دھسیں گے، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ایسا میزائل چلایا جائے گا جو زمین کے اندر جا کے پھٹتا ہے، اور حضرات بیان فرماتے ہیں کہ یہ میزائل پاکستان کے پاس موجود ہیں، تو شاید اس سے ہو سکتا ہے کوئی امید بنے کہ پاک فوج ان کی مدد کر رہی ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کا اور یہودیوں کا سب سے بڑا معرکہ ہوگا۔ یہودی 80 علم لے کر آئیں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 افواج ہوں گی، نیٹو فورسز یہی ہیں، اور پھر یہ امام مہدی اور مختلف جو بنو کلب ان پہ حملہ کرے گا، عرب سے ان کے اوپر حملے ہوں گے، اور مختلف یعنی عرب کے تین حملے عرب کی طرف سے ہوں گے امام مہدی کے اوپر، اور اس کے بعد یعنی بہت سی جنگیں روایات میں نقل ہیں، میں اس سب کی تفصیل کہ مہدی کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ تو امام مہدی
ایک موقع پر ہوں گے اور یہ سب کو ملحمت الکبریٰ میں شکست ہوگی، اور اتنے یہودی مارے جائیں گے، اتنے زیادہ یہودی مارے جائیں گے کہ ایک پرندہ پیدا ہونے کے بعد انڈے سے نکلے گا، پیدا ہونے کے بعد اڑے گا، اور اڑ کے جب وہ مر کے گرے گا تو بھی یہودی پر ہی گرے گا۔ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اوپر ایٹم بم چلایا جائے گا۔ یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، کسی نے لکھا نہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم چلایا جائے گا، اور ایٹم بم تو صرف پاکستان کے پاس۔ چنانچہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ایران پاکستان ہے۔ کہنے کو تو دو ہیں لیکن ہے تو ایک ہی، کہ اس کا اگلا ٹارگٹ ہے ہی ہم لوگ۔ لیکن جو روایات واضح ہیں، جو روایات کلیئر ہیں، اس سے افغانستان کی فتح کے بعد دو ٹوک ہو گئے کہ جو افواج ہوں گی وہ افغانستان پاکستان کی ہوں گی، یہ بات واضح ہوگی، اور کچھ افواج ایران کی بھی ہوں گی۔ یہ روایات میں آیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب یہ سب ہو جائے گا، یہودی مارے جائیں گے، تو پھر ان کا نجات دہندہ آئے گا جس کو یہ لوگ دجال کہتے ہیں۔ اور دجال ایسا طاقتور فتنہ ہوگا، ایسا طاقتور فتنہ ہوگا۔ روایات میں دجال کے بارے میں بہت کچھ ہے، بہت چیزیں ہیں، وہ میں آج کے درس کے آخر میں پڑھ کے سنوں گا انشاءاللہ وہ روایات۔ لیکن اس سے پہلے میں وہ بات کر رہا تھا کہ ان کا سب سے پہلا منصوبہ ہے میں نے سب سے پہلا منصوبہ مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کر دینا، اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلا منصوبہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس کے اندر ترکی بھی شامل ہو جائے گا، مصر، لبنان کی سرحدیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ یہ ان کے علاقوں پہ بھی پورے ترکی پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، یا بعض روایت کے مطابق پورے ترکی پہ قبضہ ہوگا جو گریٹر اسرائیل بنے گا۔ اور اس کے بعد یہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان آگے کون ہیں؟ عرب ممالک ہیں، یہ قطر ہے اور کویت ہے، عراق ہے، یہ عرب ممالک ہیں، اور عراق، شام تو اس طرف چلا ہے، دمشق اس طرف ہے، عرب ممالک اس طرف ہیں۔ تو یہ اٹیک کریں گے مسلمانوں کے اوپر، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہودیت یعنی زائنسٹ پوری دنیا پہ قابض ہو جائے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، زائنسٹ ہوئی کوئی قبضہ دینا مقصود ہے۔ اس کے بعد ان کا اگلا قدم ہوگا مسجد اقصی کو گرا دینا۔ اگلا قدم مسجد اقصی کو گرانا ہے، اور یہ اسی قدم کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے دنیا ان کو کچھ بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، ایسے جب مسجد اقصی گرا دیں گے تب بھی کوئی پوچھے گا، تب بھی اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کان پہ جو بھی نہیں دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات دوبارہ بنا لیں گے رمان والحق۔ اس سے آگے ان کا جو اگلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ تھرڈ ٹیمپل وہ جگہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد یہ وہاں پر تخت سلیمانی لا کے رکھیں گے، اور اس تخت سلیمانی آج لندن کے جو پارلیمنٹ کا گرجا گھر ہے اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کو آج پتھر کو رگڑ کا تراش کا کرسی کی شکل دے دی گئی ہے۔ پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کرسی کی شکل میں تھا، اور یعنی کرسی کی حیت اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن ابھی اس کو کرسی کی شکل دے دی ہے۔ یہ وہاں لندن کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے گرجا گھر سے اٹھا کر یہ تھرڈ ٹیمپل پہ لائیں گے، اور اس کے اوپر دجال کو بٹھائیں گے۔ کہ دجال کا وجود ہو چکا ہے اور اس کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ ظاہر اس وقت ہوگا، لیکن دجال سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے جو کہ مسلمانوں کو منہدم کریں گے، اور دجالی طاقتیں آئیں گی۔ اور دجالی طاقتوں کے بارے میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سے میں نے حضرت کی پوری سورہ کہف کا درس سنا ہے۔ حضرت کی سورہ کہف کا درس اگر آپ سنیں گے تو مطالعاتی نہیں ہے، وہ تجزیاتی ہے۔ یعنی جو ہم درس دیتے ہیں تو ہم مطالعہ کر کے دیتے ہیں، اس حدیث میں یہ لکھا ہے، اس حدیث میں، اس حدیث میں، اس حدیث میں یہ لکھا ہے، اس آیت میں یہ تشریح ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، یہ مطالعاتی درس ہے۔ ایک ہے تجزیاتی درس، اس میں مطالعے کا دخل نہیں کہ اس آیت کا موجودہ زمانے میں کیا دخل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 15ویں پارے کے نصف سے دجال کا ذکر ہوتا ہے،
اور 16ویں پارے پہ دجال کا ذکر ختم ہوتا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے پر. حضرت خضر حضرت موسیٰ کا قصہ 1-1.5 رکوع پہلے فرمایا کہ 15ویں صدی کے شروع سے دجال کا وجود ہوگا. وہ دجال اپنا کام کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیں 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 15ویں صدی یعنی 1444 چل رہا ہے، اور 1444 یعنی 1450 مطلب یہ ہے کہ امام مہدی 7 برس تک جہاد کریں گے، مطلب 1450 کے بعد دجال کا ظہور ہونے والا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے تو اس کا سامنا مت کرنا. ٹھیک ہے، جب دجال آئے تو اس کا سامنا مت کرنا. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ایک نیک صورت اور نیک سیرت بنا کے سامنے پیش کرے گا. اس کو آپ ذرا میں نے اس کو جو تھوڑا امیجن کیا جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہودی اتنی کثرت سے مارے جائیں گے کہ پرندہ اڑے گا اور وہ مر کے گرے گا تو بھی یہودیوں پر گرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ملحمت الکبریٰ کی وہ تباہی تیار ہے. اور تباہی کی ایک ہی شکل نظر آ رہی ہے، اللہ کرے وہ ہم ہوں، اللہ کرے وہ، کیونکہ اب یقین کیجئے ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارے ایمان کی طاقت کا. ابھی ہم نا پیسے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، روٹی کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، گھر بار میں لگے ہوئے ہیں. جب مومن کے ایمان کی طاقت استعمال ہوتی ہے، یہ اتنی زبردست طاقت ہے، اتنی زبردست طاقت ہے. آج فلسطینیوں کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، صرف ایمان کی طاقت. کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہنس رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پھر بھی خوش ہیں. سب کچھ ان سے چھین لیا، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، پسینہ پی پی کے گزارا کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے؟ ہو ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ یہود کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کھڑے ہوئے، ساری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف. کیا ہوا؟ ایمان کی طاقت یہ ہمارے ہمسائے ملک میں کیا تھا؟ سوائے ان کے پاس سرنگے اور ڈنڈے سے لڑائی کر رہے ہیں. کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ F-16 سے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے سے. بڑے بڑے ہیلی کاپٹر، 60 ملکوں کی فوجیں. مقابلہ کیا ہوا؟ ایمان کی طاقت. اس کے علاوہ کیا ہے آپ بتائیں؟ اس کے علاوہ کوئی دنیا کے سامنے سب کچھ، میڈیا ہے آپ کے ہاتھ میں، دنیا کے سامنے سب کچھ سوائے ایمان کی طاقت کے اور کچھ نہیں. جب مسلمان کافر کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے، آپ کو اور کیا بتاؤں، 86 کے اندر پاکستان اور انڈیا کی فوجیں بارڈر پہ آ گئی، جیسے ہوتا ہے کنٹرول لائن پہ. میرے والد صاحب بھی پہلے مورچوں میں تھے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اعلان کر رہے تھے اللہ کرے سیز فائر ہو جائے، جنگ نہ ہو. لیکن کیا ہوتا تھا، کہنے لگے ادھر انڈیا کی فوج کے سکھ تھے اور ہندو تھے، وہ کہتے تھے آ جاؤ، چلے جاتے، وہاں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے تھے. لوڈو کھیلتے تھے وہاں کے فوجی، پاکستان کی فوجی آپس میں مل کے لوڈو کھیل رہے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ان کا دماغ خراب ہے، 10 دن تک ہم ایسے کریں گے، تھوڑی دیر تم فائرنگ کرنا، تھوڑی دیر ہم فائرنگ کریں گے، پھر تم اپنے گھر چلے جانا، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. ٹھیک. تو کہنے لگے ایک دم لوڈو کھیل رہے تھے نا، تو وہ کوئی ہندو میری گوٹی مارنے لگا، اس کو تھوڑا سا دبکا دیا کرو، اس کا پینڈ میں پیشاب نکل گیا. کہتے اتنا ڈرتے ہیں. اور مسلمان جب اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں آپ کا کبھی اپنے دشمن سے سامنا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا کبھی اپنے دشمن سے سامنا نہیں ہوا. یہی مسلمان جب کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا، ان کا ایمان ایسے اچھل رہا ہوتا ہے. مجھے کئی ایسے لوگ ملے جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے، بیٹھ کے ایمان ان کے ساتھ بیٹھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ ان کی ایمانی طاقت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. وہ ہمارے پاس وہ جذبہ اٹھا ہی نہیں، جذبہ تو ہے لیکن وہ اٹھا نہیں. تو ابھی ہم ان باتوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ہے. کل جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوگا، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں، ان سہولتوں کی، یہ کھانے پینے کی اور کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سب یہ بڑے ٹینک اور ہوائی جہاز اور B-52 کوئی ویلیو نہیں رکھتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں. ایک پتھر کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حضرت داؤد کا واقعہ لکھ دیا. وہ اتنا بڑا آدمی، چھت دکھنا ہو، یہ چھوٹے سے بچے پتھر لے کے مقابلے میں چلے گئے. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے.
جب ایمان کی طاقت ہو تو دشمن کا ٹینک ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ان کو ہمارے ایمان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے اور کچھ بھی ڈر نہیں لگتا۔ چنانچہ میں جو کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اگر تم میں سے کسی کا دجال سے سامنا ہو تو اس کا سامنا نہیں کرنا، کیونکہ وہ مکار ہے، وہ یہ دکھائے گا کہ میں تو ظلم ختم کرنے آیا ہوں، لیکن ابھی جو ظلم ہے وہ کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ چلیں جی میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، لیکن ایک روایت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک دو روایتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دجال کا ظہور ہو چکا تھا، یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن سیاد، حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح نہیں فرمایا۔ بعض حضرات کو شک ہے کہ ابن سیاد جو تھا وہ دجال تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو واضح کیا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال تھا۔ ایک روایت میں آپ کو سنا، روایت بہت ساری ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، ایک دن حضرت عمر ابن خطاب اور صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ انہوں نے اس کو یہودیوں کے قبیلے بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتا پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب تھا، یعنی 12-13 سال اس کی عمر تھی۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، یاد رکھیے، یہ بالکل صحیح روایت۔ جب وہ متوجہ ہوا تو آپ نے اس سے سوال پوچھا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصے کی نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں کے رسول ہو، یعنی عربوں کے رسول ہو۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور زور سے دبایا، تو کہاں سے اللہ کا رسول آ گیا ہے؟ پھر فرمایا، میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، غیب کی چیزوں سے تم پر کیا منکشف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کبھی میرے پاس سچی خبر آتی ہے، کبھی میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے، کبھی میرے پاس جھوٹا شیطان وہ بن کے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تیرا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ یہ جادوگر ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی اچھی خبریں کھینچتے ہیں، کبھی بری خبریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، تو وہ بتا۔ تو ابن سیاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھپائی تھی، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ اس دن آسمان دھواں بن کے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے جواب میں پوشیدہ بات، اس نے کہا آپ کے دل میں دکھ ہے، یعنی آپ کے دل میں دکھ والی کوئی آیت ہے، یعنی وہ بات تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی ایک چھوٹی سی بات پکڑ سکے گا، پوری بات پکڑ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے یہ صورتحال دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر یہ وہی دجال ہے جس کے آخر زمانے میں نکلنے کی اطلاع ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قابو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا قتل کرنا تو حضرت عیسیٰ کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے وہ اس کو قتل کرنے میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ ابی بن کعب الانصاری بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجوروں کی شاخ کے پیچھے چھپ گئے تاکہ ابن سیاد آپ کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے پہلے اس کی کچھ باتیں سننا چاہتے تھے، اس لیے چھپ کر ابن سیاد کی باتیں سن رہے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام جان لے کہ کاہن ہے یا جادوگر ہے، کیونکہ دجال کی ایک صفت ہے وہ جادوگر بھی ہوگا۔ چنانچہ اس بات سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں فتنہ بردازی کا خوف ہو اس کی باتیں سن کے چھپ کے سننا جائز ہے۔ اس وقت ابن سیاد اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور چادر کے اندر گنگنانے کی آواز آ رہی تھی جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ابن سیاد کی ماں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے پیچھے چھپا ہوا دیکھا، کہا کہ ارے صاف، ابن سیاد کا نام صاف تھا، ارے صاف
یہ محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابن سیاد نے جو گنگنانا تھا وہ گنگنانا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر ابن سیاد کی ماں اس کو نہ ٹوکتی اور میری موجودگی سے باخبر نہ کرتی تو یہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا، یعنی اس کی باتوں سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلے آپ نے حمد و ثنا بیان کی جو کہ خدا کو سزاوار ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور اس بات کے احتمال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ابن سیاد ہی ہو۔ آگے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے والدین ہوں گے 30 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور جب ان کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ ایک لڑکا ہوگا جو کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی دائیں آنکھ اس کی موجود نہیں ہوگی، اور دائیں آنکھ موجود نہیں ہوگی، اور وہ 30 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ اس کا والد ایک لمبے قد کا آدمی ہوگا، اس کی ناک بالکل ایسے لمبی ہوگی جیسے کہ مرغے کی چونچ ہوتی ہے، اور اس کی ماں موٹی تازی اور اس کے باپ کی جتنی ہی اونچی ہوگی۔ اس کی ماں موٹی تازی اور اس کے باپ کی جتنی ہی اونچی ہوگی، اور ابن سیاد جب پیدا ہوا ہے تو اسی گھر میں پیدا ہوا ہے کہ 30 سال ان کے نکاح شادی کو ہو چکے تھے، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے والد کی حیت بالکل وہی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور ماں کی حیت بالکل وہی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ چلو جی، ابن سیاد اچانک مدینے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن ممکن ہے یہ کوئی چھوٹا دجال ہو، کیونکہ دجال سے پہلے 30 مزید دجال آئیں گے، اور مختلف دجال گزر چکے ہیں، مختلف یعنی نام ان کا دجال ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ گزر چکے ہیں۔ ایک اور آخری روایت میں یہاں ذکر کرتا ہوں، بڑی اہم روایت ہے، اور یہ روایت مسلم شریف میں، پہلی والی روایت بخاری میں بھی تھی، مسلم میں بھی تھی، یہ والی روایت مسلم شریف میں ہے۔ گھڑی نہیں دیکھو یار، میں بھی ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن کی آواز الصلاۃ الجامعہ، نماز جمع کرنے والی، سن کر مسجد پہنچی، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور حسب عادت آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے، یعنی کوئی شخص مسجد سے نکل کر ابھی جائے نہیں، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا نہ کسی دہشت ناک چیز کے لیے، یعنی تمہیں روکنے کا مقصد نہ تو تمہیں کوئی چیز دینا ہے نہ کسی دشمن سے ڈرانا ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک عیسائی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ تمیم داری کا وہ واقعہ بھی تمہیں سنا دوں تاکہ دجال کے بارے میں تمہارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے اور میری بتائی ہوئی باتیں مشاہدے کے قریب ہو جائیں۔ تو سنو، مجھے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری کشتی میں سوار ہوئے اور روانہ ہوا تو پانی کی موج 1 مہینے تک کشتی کے سواروں کے ساتھ کھیلا۔ پہلے زمانے میں بادبان ہوتے تھے، موٹر نہیں ہوتی تھی، تو بادبان کے ہوا کے زور پر وہ کشتی چلا کرتی تھی، تو ہوا جس طرف ہوتی تھی کشتی اسی طرف چلی جاتی تھی۔ تو یعنی کشتی سمندر کی ایسی موج میں گر گئی جو مسلسل 1 مہینہ تک ان کو کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی، یہاں تک کہ ایک دن اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا۔ سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں سے ایک بڑی کشتی کے ساتھ تھے، بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچ گئے، یعنی چھوٹی کشتیاں تھیں تو ان چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھے اور پھر جزیرے پہ آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بڑے بڑے بالوں والا تھا۔ ان کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کا آگا پیچھا معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتی ہے نا بعض بلیاں ایسی جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، پورے جسم پر اتنے لمبے بال پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اس چوپائے کے جسم پر اتنے بال تھے کہ پورا جسم چھپ کے رہ گیا،
لوگ اس کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اور کہا تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ ایسے ہی بولا۔ تو وہ چوپایا، یعنی وہ جو جانور تھا، چوپایا تھا یا بشکل انسان تھا، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، ہم اس بات پہ پریشان تھے کہ اس کا کیا ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، اس بات پہ ساری دنیا ہی پریشان۔ پاکستان میں تو بہت کم ہے، لیکن مغربی ممالک میں ٹرانسجینڈر بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے ٹرانسجینڈر۔ لیکن ابھی ایک اور مصیبت کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ مصیبت یہ ہے کہ ہیومن ڈاگ یعنی لوگ ہیومن ڈاگ یعنی کتے بننا پسند کرتے ہیں۔ یہ پورا کتوں کا کاسٹیوم ہوتا ہے $15,000 کا، تو کتوں کو کاسٹیوم پہنتے ہیں، اور ابھی ان کی باقاعدہ تحریک چلی ہے، پورے 10,000 بندے اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، باقاعدہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس میں ہیومن ڈاگ کے حقوق کے اوپر احتجاج کیا گیا کہ ہم انسانی کتے ہیں، ہمیں پارکوں میں الاؤ کیا جائے، ہمارے بسوں میں جگہ الگ کی جائے، ہمارے ٹوائلٹس الگ کیے جائیں۔ تو کیا سمجھ میں رہا ہے؟ یہ جو جساسہ ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی بندہ ہو۔ خیر یہ میری اپنی سمجھ لے دروغ گوئی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اصل میں یہ کہ وہ انسان، وہ ہو سکتا ہے انسان ہو یا پھر واقعتاً جانور ہو کہ وہ اتنا ٹرینڈ ہو۔ لیکن ایک بات مجھے بڑی زبردست لگی، کسی نے مجھے کہی یہ روایت سننے کے بعد، کہ آج کل جو کارٹونز بن رہے ہیں، اس کارٹونز میں جو کارٹون باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتے بلیاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کتے بلیاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہو۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم جن ہو یا انسان ہو؟ تو اس چپائے نے جواب دیا، میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اس سے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس چوپائے نے ہمیں اس شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا، کہیں وہ انسانی شکل میں کوئی شیطان یا کوئی جن نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو قتل کر دے۔ جب ہم اس کے پاس داخل ہوئے تو ایک بڑے ڈیل ڈول والا، ایک بڑا ہی خوفناک آدمی موجود تھا۔ اسی جیسی شکل کا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے کے درمیان سے لے کے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیریں جکڑی ہوئی تھی۔ ہم اسے دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ کہا تجھ پہ افسوس ہے، کون ہے؟ یعنی بڑا پریشان، دکھ ہوا کہ آپ ایسے ہیں، کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھ کو پا لیا ہے، معلوم کر ہی لیا ہے، یعنی یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہو، تو اب مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے، اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرے پہ اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا، اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں یعنی بڑے محل میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ، بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں اس پر پھل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم نے کہا جی آتے ہیں۔ اس نے کہا جان لو جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ جس نے کہا مجھے بتاؤ بحیرہ تبریہ کے بارے میں، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا یقیناً عنقریب وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ رغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟ وہاں کے لوگ اس چشمے کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی اس چشمے میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور اب مدینے کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ نبی ان عربوں پہ غالب آ گئے، جو ان کے قریب ہیں انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں در حقیقت دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت نکلوں گا
اور 40 دن تک زمین پہ پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو یہ دونوں شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی ان دونوں شہروں میں میرا داخلہ ممنوع ہے، اور جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، اور فرشتہ مجھے اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ یعنی مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ان 7 دروازوں میں سے یہ کسی بھی دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسی توپ شکن لگی ہوگی، ایسی توپ شکن لگی ہوگی کہ جیسی توپ شکن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک تعبیر ہے جو علماء کرام نے کی ہے کتابوں میں، دجالیات کے حوالے سے جو کتابیں ہیں تعبیر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قطر ورلڈ کپ ہوا، اس میں فورسز کس کی گئیں؟ فورسز کس کی گئیں؟ پاکستان کی گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں سیکورٹی پرابلم ہوتا ہے، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے ان کی فورسز کو سنبھال رہے ہیں، نہیں سنبھال رہے ہیں؟ سنبھال رہے ہیں، جی ہاں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہاں سسٹم پاکستان کا نصب ہوگا، امید یہی سسٹم پاکستان کا نصب ہوگا، ایسی توپیں ہوں، کیونکہ شاید اس روایت میں نہیں ہے، روایت میں کہ دجال کا گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں، دجال کا گدھا سفید رنگ کا ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ 70 ہاتھ کا فاصلہ مطلب ہے 140 فٹ دونوں کانوں کے درمیان۔ اتنا بڑا گدھا کا کیا مطلب؟ اور وہ اتنا تیز چلے گا کہ وہ پوری زمین کو 6-7 ہوں، روایت میں 6-7 ہوں، مطلب یہ کہ 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں وہ پار کر لے گا۔ اسرائیل نے جہاز بنایا ہے جو بالکل سفید رکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی انویزیبل ہو سکے، آسانی سے انویزیبل ہو سکے، سفید رنگ کا گدھا بن گیا، اس کے دونوں پروں کے درمیان کا فاصلہ 140 فٹ ہے، یعنی اور اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ پوری زمین کو 1.25 گھنٹے میں کراس کر لیتا ہے، پوری زمین پہ گھوم لیتا ہے 1.25 گھنٹے میں۔ تو آپ سمجھیں، یعنی ان کو مکمل تیاریاں پوری ہیں کہ کس طرح دجال کے استقبال کرے۔ راوی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہ پر اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو دجال کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتایا کرتا تھا پوری تصدیق و تائید اس واقعے سے ہو جاتی ہے۔ اس آپ نے تمام شہروں پر مدینے کی فضیلت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جوش میں اور یہاں پر میں اور آپ ہم دعا کریں کہ وہ جو فرشتہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہماری اولاد میں سے کوئی ہو، جی ہماری اولاد میں سے کوئی ایسا پاورفل جرنیل بنے جو دشمن کے سامنے وہ فرشتہ بن کے سامنے آئے کہ جو دجال کو آگے جانے نہ دے۔ واللہ علم اور کیا سسٹم ہوگا ہم تو یہ تمنا کریں گے۔ پھر آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر مار کر 3 مرتبہ فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یاد رکھو میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا جو دجال کے واقعے میں اس بات پہ ظاہر ہوئی؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں آپ ہمیں اسی طرح بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور برموڈا ٹرائنگل آج تک کسی سے سالو ہو نہیں سکی، ٹھیک ہے، اور یہ روایت کہاں سمندر کی طرف جاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمندر کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور برموڈا ٹرائنگل کا معاملہ آج تک دنیا کے سامنے حل نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو بھائی میرا آج کوئی ہم نے اصلاحی بیان نہیں کیا، نے صرف آج کے حالات کے اعتبار سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر تیار کریں، اپنی اولادوں کو اس حساب سے تیار کریں کہ بھئی تم نے پیسے کمانے دنیا کمانی نہیں، بھئی اپنی اولاد کو اس حساب سے تیار کریں کہ وہ ہمارے دین کی اپنے دین کی حفاظت کر سکے، کیونکہ آگے یہی ہے، آگے یہی اور آگے یہی چیز آگے بڑھنے والی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔